السلام علیکم محترم ناظرین۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کچھ مصری مزدور اور ایک انڈین شخص فلیٹ میں ساتھ رہتے تھے۔ مصری باہم مل کر ہانڈی روٹی کرتے، ساتھ پکاتے اور ساتھ کھاتے تھے، جبکہ انڈین الگ سے اپنا پکاتا اور کھاتا۔ ایک دن انڈین شخص چھٹی پر انڈیا گیا۔ ادھر مصریوں کو سالن میں ڈالنے والے مسالہ جات کی ضرورت پڑی۔ مصریوں نے انڈین شخص کے مسالہ جات سے ہاتھ صاف کرنا بازار جانے کی نسبت آسان سمجھا۔ چند ماہ بعد انڈین واپس آیا، مصریوں سے ملا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ گھبرایا ہوا بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلا۔ مصریوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انڈین کہنے لگا میں کمرے میں داخل ہوا، میرا ابا کمرے سے غائب ہے۔ مصری حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور بیک زبان بولے کہ تم تو کہتے تھے تیرا ابا کئی سال پہلے فوت ہو گیا ہے۔ انڈین کہنے لگا جی ابا تو کئی سال پہلے فوت ہوئے تھے، ہم نے اس کی ارتھی بھی جلائی تھی۔ ابا کے شریر کی راکھ سے تھوڑی سی میں ایک برتن میں ڈال کر اپنے ساتھ لے آیا تھا اور مسالہ جات والے ڈبوں کے ساتھ رکھی تھی، وہ راکھ غائب ہے۔ مصری پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے کیا مطلب کہ وہ کالی مرچیں نہیں تھی کیا؟ ایک بیوقوف برف کو ہاتھ لگا کر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے شخص نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلا شخص بولا میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ برف لیک کہاں سے ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا میں نے جو تمہیں کھانے کے لیے کہا تھا وہ تم نے کھایا؟ مریض نے جواب دیا کوشش تو بہت کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر نے غصہ کر کے کہا کیا بے وقوفی ہے، میں نے کہا تھا کہ جو چیزیں تمہارا 3 سالہ بچہ کھاتا ہے وہی تم کھاؤ، تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا۔ مریض نے بے بسی سے جواب دیا ہاں ڈاکٹر صاحب لیکن میرا بچہ تو موم بتی، کوئلہ، مٹی اور جوتے کے فیتے وغیرہ کھاتا ہے۔ بیوی میں سیدھی بیوٹی پارلر سے آ رہی ہوں، پورے 3 گھنٹے بیٹھنا پڑا۔ شوہر حیرت سے پھر بھی تمہاری باری نہیں آئی، اور پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک صاحب گھبرائے ہوئے گھر آئے اور بیوی سے بولے بیگم میں دفتر سے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک گدھا اتنا بولا تھا کہ ان کی بچی بول اٹھی امی سمینہ نے میری گڑیا توڑ دی ہے۔ اچھا بیٹی ہم نئی لے دیں گے، ماں نے کہا۔ شوہر نے پھر کہنا شروع کیا ہاں بیگم میں کہہ رہا تھا کہ راستے میں ایک گدھا۔ اتنے میں بیٹا بول اٹھا امی امی مجھے گڈو نے مارا ہے۔ بیوی چلا کر بولی بھائی خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، مجھے گدھے کی بات سننے دو۔ پولیس تم نے اپنے دادا کا آپریشن کیا اور وہ مر گئے، کیسے؟ لڑکی سر وہ میں یوٹیوب سے دیکھ کر رہی تھی، میرا پیکج ختم ہو گیا تے نال دادا بھی۔ ایک شخص اپنے دوست سے شکایت کر رہا تھا کہ اس کی بیوی اس سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے۔ دوست نے اسے مشورہ دیا کہ عورت کتنی ہی خفا کیوں نہ ہو تعریف سے خوش ہو جاتی ہے، آج شام کے کھانے پر اس کے پکائے ہوئے سالن کی تعریف کر دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے شام کو پہلا نوالا منہ میں لیتے ہوئے کہا آہا بیگم مزہ آ گیا، کیا غضب کا سالن پکایا ہے۔ بیوی کھانا چھوڑ کر رونے بیٹھ گئی۔ خاوند نے وجہ پوچھی تو بیوی نے کہا تم نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ خاوند نے کہا تمہارے سالن کی تعریف تو کی ہے۔ بیوی بولی یہ تو میں نے ہوٹل سے منگوایا ہے۔
ڈاکٹر سردار سے: ہم معذرت خواہ ہیں، آپریشن کے وقت ربڑ کا دستانہ آپ کے پیٹ کے اندر رہ گیا ہے، اسی لیے دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ سردار بولا: تو پاگل تو نہیں؟ یہ لے پکڑ 30 روپے، بازار سے نیا دستانہ لے آ۔ کرایہ دار: عجیب مکان ہے، میں نے رات کو یہاں فرش پر چوہے لڑتے دیکھے ہیں۔ مالک مکان: تو کیا آپ 50 روپے میں سانڈوں کی لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں؟ گاہک: بھائی آڑو کیسے دے رہے ہو؟ پھل والا: ہاتھ سے اٹھا کر ترازو میں رکھتا ہوں اور شاپر میں ڈال کر دے دیتا ہوں اور پیسے لے لیتا ہوں۔ ایک پنجابی نے پشاور میں کلاشن کوپ کا سودا کیا۔ پٹھان: اگر یہیں سے لینی ہے تو 40,000 روپے، اور اگر گھر جا کے لینی ہے تو 1,00,000 روپے۔ پنجابی: یہ لو 1,00,000 روپے اور لاہور پہنچا دو۔ خان: ٹھیک ہے، گھر پہنچ کر فون کرنا۔ پنجابی گھر پہنچ کر: ہاں خان صاحب، گھر پہنچ گیا ہوں میں۔ خان: ٹھیک ہے، کلاشن کوپ تمہارے گاڑی کے پیچھے بندھا ہوا ہے۔ ایک افیسر نے ایک سپاہی کی بہادری جانچنے کے لیے اچانک اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کر فائر کر دیا۔ وہ سپاہی جوں کا توں کھڑا رہا۔ افسر نے خوش ہو کر کہا: ہم تمہاری بہادری سے خوش ہوئے ہیں، اسی خوشی میں لو ہمارا کوٹ انعام میں۔ سپاہی نے کہا: مگر مجھے کوٹ کی نہیں، پتلون کی ضرورت ہے۔ افسر نے حیرت سے پوچھا: پتلون کی؟ مگر کیوں؟ سپاہی نے جواب دیا: کیونکہ آپ کے فائر سے میری پتلون خراب ہو گئی ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے: انسان کی پہچان اس کی خوبصورتی، لباس، خاندان، تعلیم اور دولت سے نہیں ہوتی۔ اگر انسان کسی چیز سے پہچانا جاتا ہے تو وہ صرف اس کا اپنا شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی توپ بنا کر دیتا ہوں جو یہاں سے دوسرے ملک کو تباہ کر دے گی۔ بادشاہ نے اس کو رقم جاری کرنے کی ہدایات کر دی۔ خیر، توپ تیار ہو گئی اور ایک دن بادشاہ کے سامنے اس کا مظاہرہ رکھا گیا۔ بادشاہ سلامت تشریف لائے اور توپ میں گولا ڈال کر فائر کیا گیا۔ زبردست دھماکہ ہوا، ہر طرف دھوئیں اور مٹی کے بادل چھا گئے۔ جب یہ بادل چھٹے تو پتہ چلا کہ اس دھماکے سے خود وہ توپ ہی اڑ گئی تھی۔ بادشاہ نے غصے سے اس کاریگر کی جانب دیکھا تو وہ فوراً بولا: بادشاہ سلامت، جب یہاں اتنی تباہی ہوئی ہے تو سوچیں دوسرے ملک کا کیا حال ہوا ہوگا۔